الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، گزشتہ کئی دنوں سے جہیز اور جہیز کے نقصانات اور اس کی وجہ سے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے تقاضا ہوا جب جہیز اور آسان نکاح سے متعلق گفتگو شروع ہو گئی ہے تو اب نکاح سے جڑے ہوئے بہت سارے مسائل ہیں جس سے امت آج بھی بے خبر ہے، اور بہت سارے خرافات ہیں جو نکاح میں جگہ بنا چکے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر بھی گفتگو کی جائے اور نکاح سے پہلے کی کارروائیاں، ان کے سلسلے میں شریعت میں کیا رہبری فرمائی گئی ہے، ان تمام چیزوں پر گفتگو کی جائے۔ اور یہ بہت ضروری بھی ہیں، اس لیے کہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے اچھے دیندار، نمازی، روزے دار اور حاجیوں کے گھروں کے نکاح بھی شریعت سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اور گناہ کی کثرت ہمارے نکاحوں میں نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم نکاح کے سلسلے سے مسائل کو معلوم کریں۔ نکاح کوئی فنکشن، کوئی کاروائی، کوئی تقریب نہیں ہے، نکاح ایک عبادت ہے، تو اس سے جڑے ہوئے باتوں کو جاننا چاہیے۔ تو دعا کریں کہ اللہ اس سے متعلق مسائل کو صحیح انداز میں حضور کی تعلیمات کے مطابق بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ نکاح سے جڑے ہوئے جو پہلو ہیں، جس میں ایک چیز تو یہ کہ نکاح کو جلدی کرنا، تاخیر نہ کرنا، اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ پھر نکاح میں لڑکی اور لڑکے میں کیا خوبیاں تلاش کرنی ہیں، وہ بھی ایک مستقل حضور کی تعلیمات کے روشنی میں ہمیں سمجھنا ہے۔ اور ہم نے کسی گھر میں لڑکی دیکھی اور پسند نہ آئی اور ہمیں مناسب نہ لگا تو اسے کیسے منع کیا جائے، اور اگر کسی گھر کی لڑکی ہمیں پسند آ جائے، ہمیں لگے کہ یہ رشتہ مناسب ہے، تو رشتہ طے کیسے کیا جائے،
نسبت کیسے ہوں، اور نسبت اور منگنی کے نام پر جو برائیاں ہو رہی ہیں اس سے کیسے بچا جائے، اور نسبت ہو جانے کے بعد شادی سے پہلے جو برائیاں عام ہو رہی ہیں، جیسے نکاح سے پہلے ہی لڑکے اور لڑکی کا ملنا، فونوں پر بات کرنا، سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنا، پکنکیں منانا، ایک دوسرے کا جنم دن اور برتھڈے منانا، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو منگنی کے بعد، نسبت کے بعد، شادی سے پہلے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، تو ان سے متعلق گفتگو ہے۔ پھر نکاح سے پہلے جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان سے متعلق شریعت کے کیا رہبری ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو تمام پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب ایک مرتبہ نکاح کا عنوان شروع ہوا ہے تو نکاح سے متعلق جو روشنی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں ملتی ہے اسے سمجھنے کی اور اس کے مطابق جو ہے نکاحوں کو کرانے کی ایک فکر دلانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ان تمام پہلوؤں میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہے نکاح کو جلدی کرنا۔ نکاح کرنے کا ارادہ ہوگا تو آگے کے مسائل ہم سمجھیں گے، نکاح کا ارادہ ہی نہیں ہو رہا ہے اور نکاح کو ہم جلدی نہیں کر رہے ہیں تو باقی مسائل تو بعد میں چل کر پیش آئیں گے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں نکاح کو لے کر ایک بہت بڑی غفلت اور بہت بڑی سستی اور لاپرواہی یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے نکاح کو دیر کر دیا ہے، نکاح کو جلدی کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر میں ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے بہن بالغ ہو کر نکاح کی عمر کو پہنچ کر عرصہ گزر جاتا ہے، 10 سال، 12 سال، 15 سال ہو جاتے ہیں، تب تک بھی ہمیں نکاح کرانے کی فکر نہیں ہوتی۔ نکاح کی عمر ہو جاتی ہے، جیسے ہی بالغ ہو جائے نکاح کی عمر ہے۔ شریعت کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اس کی نکاح کی عمر شروع ہو گئی ہے، اب نکاح کرا دیا جائے۔ اور ایسا ہوا بھی کرتا تھا پہلے زمانے میں، 15، 20، 30، 35 سال پہلے عرصہ ہم دیکھ لیں کہ عام طور پر لڑکیوں کی عمر 13-14 سال کی ہوتی، نکاح ہو جاتا، لڑکوں کی عمر 18-20 سال کی ہو جاتی، نکاح ہو جاتا۔ وہی ترتیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ہے، لیکن آج ہمارا ماحول ایسے بگڑ چکا ہے کہ عمریں گزر رہی ہیں، بچہ بالغ ہو کر گناہوں میں ملوث ہو چکا ہے اور برے خیالات اس کے دل میں پنپ رہے ہیں اور غلط تصورات کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم ماں باپ کو اپنے بچوں کا نکاح کرانے کی فکر نہیں ہوتی۔ آج کے معاشرے میں، آج کے حالات میں اگر عام طور سے دیکھا جائے تو 11-12 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں اور لڑکا 13-14 سال کی عمر میں لڑکے بالغ ہو رہے ہیں۔ اب 13-14 سال، 15 سال ہی مان کر چلے ہم کہ ہمارا بچہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، تو اس کے بعد سے ہم اپنے بچوں کا نکاح کب کرا رہے ہیں؟ عام معاشرہ ہے 25 سے 30 سال کے درمیان لڑکوں کا نکاح کرانے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ 50% لوگ ہمیں ایسے ملیں گے جو 25 سے 30 سال کے درمیان اپنے بیٹوں کا نکاح کرتے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ امت کا ایسا ملے گا جو 30 سے 35 سال کے درمیان اپنے بیٹوں کا نکاح کرتے ہیں۔ اگر ہم 30-35 سال پکڑ لیں تو 15 سال کو ہمارا لڑکا بالغ ہو گیا، 30 سال کے بعد ہم نکاح کر رہے ہیں تو 15 سال اس نے بالغ ہونے کے بعد گزارے ہیں، اور وہ کیسے گزارے ہیں وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔
15 سال بالغ ہونے کے بعد ہم نے تاخیر کر دیا، یا بعض لوگ جو فکر کرتے ہیں 25 سال کے بعد نکاح کرتے ہیں لڑکوں کا، اگر ان کا بھی اعتبار کر لیا جائے تب بھی بلوغت کے 10-12 سال کے بعد ہم نے نکاح کرایا، تو 10-12 سال اس کے کیسے گزرے ہیں یہ وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ماحول کیسا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ فرمایا کہ آج ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ہر طرح پر، ہر جگہ پر ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں، ہر جگہ پر جذبات کو بھڑکانے والی چیزیں اور خواہشات کو ابھارنے والی چیزیں ہیں۔ ایسے میں قابو رکھنا اپنی نفسانی خواہشات پر کتنا مشکل ہوگا۔ گھر میں ہے وہاں ماحول بگڑا ہوا ہے، گھر میں پردے کا اہتمام نہیں ہے، جوائنٹ فیملی ہم ساتھ میں رہتے ہیں، بھابھی اسے پردہ ہے، دیور کا پردہ ہے، اب وہاں پر پردہ نہیں ہے، گھر کے ماحول میں بے پردگی، خالازاد بہنوں سے پردہ نہیں، چچازاد بہنوں سے پردہ نہیں، ماموزاد بہنوں سے پردہ نہیں، اور ہم نے سمجھا یہ تو بہن ہے، تو گھر میں پردے کا ماحول نہیں ہے، غیر محرم جو ہے لڑکیوں سے اور غیر محرم عورتوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دیکھنا ہو رہا ہے، بد نظری ہو رہی ہے، وہاں ایمان کو بچانا مشکل ہے۔ گھر سے باہر نکلے راستوں پر، پوسٹروں پر، دکانوں پر ایسے جو ہے چیزیں، تصویریں بنی ہوئی ہیں جس سے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں۔ ایسے جو ہے کپڑوں کا ماڈرن انداز آ گیا، فیشنیبل کپڑے آ گئے کہ جن کو دیکھ کر جذبات بے قابو ہو رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے برقعے آ گئے ہیں کہ وہ برقعے بھی جذبات کو ابھارنے والے ہیں۔ اسلامک بیوٹی کے نام سے ہم نے برقع بنا لیا۔ برقع تو کیا تھا؟ پہلے زمانے میں برقع ایسا ہوتا، ایسا برقع اوڑھنے کے بعد بدن چھپ جاتا۔ اب برقع اوڑھ کر ایک عورت سامنے سے جا رہی ہے تو اگر وہ 16 سال کی کنواری لڑکی بھی گزرتی تو ایسے لگتا اس برقعے کی وجہ سے شاید 80 سال کی کوئی بوڑھی جا رہی ہوگی۔ لیکن آج کل کا برقع ایسا ہے، 60 سال کی بوڑھی بھی برقع پہن کر جا رہی ہے، ایسے لگتا ہے کوئی کنواری لڑکی راستے سے گزر رہی ہو۔ برقعوں کا حال ایسا ہو گیا، کپڑوں کا حال ایسا ہو گیا، دوپٹہ سروں سے نکل گیا، سینے سے اتر گیا، لیگنز پہننے لگے، چست اور تنگ لباس پہننے لگے۔ ہر جگہ پر ایمان کی حفاظت مشکل ہے، نفسانی خواہشات پر جو ہے قابو پانا مشکل ہے، اور کالجوں میں چلے جائیں تو وہاں کا ماحول اللہ ہی بہتر جانے۔ کالجوں میں کیا بگاڑ پیدا ہوتا، آج ہماری کارگزاریاں ہمارے سامنے ہیں۔ بہت سارے ہائی اسکولوں میں، ہائی اسکول میں جسے ہم کم عمر سمجھتے ہیں، لڑک پن سمجھتے ہیں، اور جسے ہم سمجھتے ہیں یہ تو بچپنا ہے، ہائی اسکولوں کی کارگزاریاں آ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ہائی اسکولوں میں پڑھنے والے دوسرے گاؤں کو جا کر ریزارٹوں میں دن بھر گزارتے ہیں اور اپنی خواہشات پوری کر کے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی امریکہ اور فرانس کی کارگزاریاں نہیں ہیں، ہمارے علاقے کی، ہمارے شہر کی ایک کارگزاری آج سے 7-8 سال پہلے ہمارے سامنے آئی کہ ایک جو ہے ہائی اسکول میں 7 سٹینڈرڈ میں پڑھنے والی لڑکیاں، 8 سٹینڈرڈ میں پڑھنے والے لڑکے، یہ جو ہے باقاعدہ ہفتے میں 2 دن یہ ایک ریزارٹ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی خواہش پوری کر کے آتے ہیں۔ جنہیں ہم بچپنا سمجھ رہے ہیں، جنہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو بچے ہیں، ان کے اندر اتنی خواہشات ہیں، تو جو جوان ہیں، کالج پڑھنے والے، ڈگری کرنے والے، پوسٹ گریجویشن کرنے والے، جن کی عمریں 30-35 سال کو پہنچ گئیں، ان کے جذبات کا کیا حال ہوگا؟ لہٰذا نکاح دیر کرنے کا ایک مزاج بنا ہوا ہے اور اس کی فکر ہی نہیں کہ ہم جلدی نکاح کریں۔ ہاں، ہمارے زمانے میں جب 15-20-30 سال پہلے جب ہمارے نکاح ہو رہے تھے، ماں باپ ہم آج بنے ہیں، جب ہماری جوانی کا عالم تھا، ہمارے نکاح ہو رہے تھے اور ہم جوانی کی زمانے سے گزر رہے تھے، تو اس وقت کا زمانہ ہم یاد کریں کہ جب ہم بالغ ہوئے تھے، جب ہم جوان تھے، اس وقت ہمارے دلوں میں کیسے کیسے خیالات آتے اور وہ کیسے کیسے گناہوں کی طرف ہمیں لے جاتے۔ جب ہمارا نکاح ہوا
تب ان گناہوں سے ہم بچے ہیں. نکاح نہ ہوتا تو ہم کیسے کیسے گناہوں میں ملوث تھے. تو وہ ہماری جوانی کا عالم آج ہم بھول چکے ہیں. آج ہم بوڑھے ہو گئے, ہو سکتا ہے ہماری خواہشات کم ہو گئی ہوں, لیکن ہم نے اپنی جوانی کا عرصہ بھلا دیا اور اپنے بچوں کا نکاح دیر سے کر رہے ہیں. ہمارے ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین ہیں حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم. وہ صاف معنوں میں, صاف کھلے الفاظ میں ایک مرتبہ کہنے لگے کہ جو ماں باپ نکاح دیر سے کر رہے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے اپنی جوانی کو بھلا دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری جوانی میں تمہیں کتنی پریشانی ہوتی, اور آج بیٹا جوان ہو گیا اور اس کی نکاح کرنے کا تمہیں فکر نہیں ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ ایک بڑی غلطی پورے معاشرے میں یہ ہو رہی ہے کہ 25, 30, 35 سال میں لڑکوں کا نکاح کر رہے ہیں, لڑکیوں کا نکاح 20, 25, 30 سال میں ہم کر رہے ہیں. نکاح کی عمر شروع ہو کر ایک زمانہ گزر رہا ہے, اور وہ کیسے گزر رہا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی نوجوان بچہ ہے اور کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ کی سزا اسے بھی ملے گی, اس کے ماں باپ کو بھی ملے گی, کیونکہ ماں باپ نے وقت پر نکاح نہیں کرایا. اگر ماں باپ وقت پر نکاح کرتے تو بچے گناہ نہیں کرتے. لہذا نکاح ہم نے دیر سے کرایا تو بچہ اگر ہمارا کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کا ایک وبال ماں باپ کے سر پر بھی رہے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جلدی کرانے کی طرف فرمائش فرمائی, حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں یا معشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, من استطاع منکم الباءۃ, تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج, تو نکاح کر لے. حضور کہہ رہے جیسے ہی بالغ ہو جاؤ, جیسے ہی نکاح کی عمر کو پہنچ جاؤ, نکاح کر لو. حضور حکم دے رہے ہیں, قرآن میں اللہ حکم دے رہے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, جو تم میں سے بغیر جوڑا ہے اسے نکاح کراؤ. جو جوان ہو گیا نکاح نہیں ہوا اسے نکاح کراؤ. جو نکاح ہو چکا تھا, بیوی کے انتقال ہو گیا, طلاق ہو گئی, خلا ہو گیا, ابھی اکیلا رہ رہا ہے, یا بیوی کو کسی عورت کو جو ہے وہ اکیلے رہ رہی ہے, طلاق ہو گئی, شوہر انتقال ہو گیا, اس کا نکاح کراؤ. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, جو بے جوڑا ہے. اللہ نے فرمایا جو بے جوڑا ہے, جو غیر نکاح میں ہے, اسے نکاح کراؤ. یہ اللہ نے حکم دیا, جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی نکاح کراؤ. 3 چیزوں میں تاخیر کرنے سے منع کیا گیا. مشہور حدیث ہے, 12 ہم سنتے ہیں کہ 3 چیزوں میں جیسی ہی نعمت مل جائے فوراً اس کو ادا کرنا چاہیے, اس میں تاخیر نہیں ہو. اس میں سے ایک نکاح ہے. 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا جو حکم دیا گیا اس میں سے ایک نکاح ہے. نکاح کی عمر ہو جائے فوراً نکاح کرو, نکاح کی عمر ہو فوراً نکاح کرو. حضور کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, نکاح دیر سے کر رہے ہیں. بہت سارے بہانے اس کے ہیں, انشاءاللہ ان پر بھی گفتگو کی جائے گی. لیکن غفلت ہے, سستی ہے. پہلے دیکھے کہ ایک زمانہ ایسا تھا جو لڑکیوں کی 13, 14 سال, 15, 16 سال میں وہ نکاح ہو جاتے, لڑکوں کے 18, 20 سال میں نکاح ہو جاتے. کتنی بہترین زندگی گزرتی. اور آج جو ہے 25, 30 سال میں جو ہے نکاح ہو رہا ہے, اور آج جو ہے اتنی دیر سے نکاح ہو رہا ہے. اس کے کیا نقصانات ہیں؟ آج کے زمانے میں جتنے طلاق اور خلا ہو رہے ہیں اس میں سے آدھے تو کیا تھوڑے بھی پچھلے زمانے میں طلاق اور خلا نہیں ہوتے تھے. آج سے 50 سال پہلے یا آج سے 30, 40 سال پہلے ہمارے باپ دادا کے زمانے میں بہت سارے ابھی بھی جو ہے عمر رسیدہ حضرات ہے, 30, 35 سال پہلے طلاق کتنے ہوا کرتے تھے. پورے گاؤں میں کوئی طلاق ہو جاتا تو پورے گاؤں میں اس کے چرچے ہو جاتے کہ ارے فلاں کی بیٹی اس کا خلا ہو گیا, فلاں شہر میں فلاں کا بیٹا اس نے طلاق دے دیا. پورے گاؤں میں کوئی ایک طلاق ہوتا پورے گاؤں کو خبر ہو جاتی. کہیں کہیں 1 آدھ طلاق ہوتے تھے. ایسی محبتوں کی زندگیاں گزرتی تھی پہلے.
طلاق کا نام ہی نہیں تھا، طلاق کے مسائل سے لوگ واقف نہیں تھے، خلا کسے کہتے ہیں ہماری ماں بہنوں کو پہلے معلوم نہیں تھا۔ لیکن آج نکاح ہو کر 6 مہینے نہیں گزرے، سال نہیں گزرا، 2 سال نہیں ہوئے، نوبت طلاق اور خلا تک آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نکاح ہم نے دیر سے کیا۔ اب نکاح دیر سے کرنے کے بعد ہماری بچیاں بھی، ہمارے بچے بھی گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ اب گناہوں کی لذت لگ گئی ہے، شادی کے بعد حلال طریقے سے رہنا انہیں پسند نہیں آ رہا ہے۔ یہ مشکل ہے۔ یہ بہت سارے فائدے ہیں شریعت کے جو ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا؟ کم عمر بچیوں کا نکاح ہو جاتا اور بہت بہترین زندگی گزرتی، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ دیر سے نکاح ہو رہا ہے۔ وجہ کیا؟ ابھی ہماری بچی چھوٹی ہیں، ابھی ہماری بچی سسرال کی ذمہ داریاں سنبھال نہیں سکتی، شوہر کی خدمت نہیں کر سکتی، اولاد ہو جائے تو اس کی تربیت نہیں کر سکتی۔ ابھی ہماری بچیاں چھوٹی ہیں، اسے سمجھدار بننے دو، اسے سمجھنے دو، اسے سیکھنے دو، بعد میں چل کر ہماری بچیوں کا نکاح کریں گے۔ یہ سوچ آج ہماری ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا، نکاح کی عمر ہو گئی، اب وہ اپنی بچیوں کو نکاح کر کے دے دیتے، اب وہ بچیاں سسرال میں جاتی، سسرال والے اسے اپنی بچی سمجھ کر ایک ایک چیز سکھلاتے، اب وہ بچی سسرال میں جو ڈھنگ ہے اس میں ڈھل جاتی تھی۔ کم عمر ہے، دنیا ہی دیکھی نہیں اس بچی نے، دنیا کے بارے میں معلومات نہیں، سسرال میں گئی، جیسا ماحول سسرال میں تھا اس رنگ میں اپنے آپ کو اس نے رنگ لیا، ڈھال لیا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی نزاع نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ سسرال میں چلی جاتی، پکانا نہیں آتا، پکانا سیکھ لیتی، بڑوں کا ادب کرنا سیکھ لیتی، جیسا ماحول ہے وہ ماحول میں جم جاتی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بچی سمجھدار، اتنی سمجھدار ہو گئی کہ اسے ساس غلط نظر آتی ہے، سسر غلط نظر آتا ہے، شوہر کے گھر کا ماحول برا نظر آتا ہے، اب وہاں ڈھلتی نہیں ہے، ان کو اپنے رنگ میں ڈھالنے کی فکر کرتی ہے، نتیجہ طلاق تک پہنچتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے۔ 15 سال میں نکاح ہو جاتا، بچی سیدھا سادہ خالی ذہن لے کر شوہر کے گھر جاتی، وہاں جا کر شوہر سے محبت بھی کرتی، سب سیکھ لیتی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ 15 سے 25-30 سال تک ہم نے سکھایا اسے، کمپیوٹر سکھایا، فلاں سکھایا، اب وہ سہیلیوں سے مل رہی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے، قصے کہانیاں سن رہی ہے، اور 1000 لوگوں کے تجربات سن رہی ہے۔ شوہر کو ایسا کرنا چاہیے، شوہر کے ساتھ ایسا رہنا چاہیے، ساس کو ایسا پریشان کرنا چاہیے، سب چیزیں اب وہ تجربہ لے رہی ہے۔ لے کر 25 سال کے بعد نکاح ہوا، وہاں جا کر دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں جو ماحول تھا وہ الگ تھا، اب یہاں ماحول الگ ہے، اب وہاں ڈھلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ اب خالی ذہن ہوتی تو سیکھ لیتی، لیکن اب یہ پہلے سے سیکھ لیا ہے، اب اس کی جگہ ہی نہیں ہے کسی سیکھنے کی۔ جیسا کہ مثال دے کر ایک مولانا ہے وہ بیان کرنے لگے، بہت اچھی مثال، بہت آسان انداز سے فرمایا کہ بہت سارے موبائل ہوتے ہیں، بہت سارے کمپیوٹر ہوتے ہیں، اس میں میموری باہر سے ڈالی جاتی۔ اب آپ جتنی میموری ڈالیں گے، جو اس میموری میں ڈالیں گے وہ فون اور وہ کمپیوٹر کیچ لے گا۔ لیکن بعض موبائل، بعض کمپیوٹر ایسے ہوتے ہیں، بلٹ اپ ہوتے ہیں، بلٹ ان، ان کے اندر بہت سارا جو ہے ڈاٹا پہلے سے ڈلا ہوتا ہے، اب اور کوئی چیز ڈالنے کی جگہ نہیں ہوتی، ان کا سی ڈرائیو فل ہو چکا ہوتا ہے، ڈی ڈرائیو میں تھوڑی سی جگہ باقی رہتی ہے۔ اب ایسا ہماری بچیاں خود سے تیار ہو کے جب شوہر کے گھر کو جاتی ہیں تو ان کا سی ڈرائیو بھرا ہوا رہتا ہے، ساس کی محبت کو اس میں جگہ نہیں، سسر کی خدمت کو اس میں جگہ نہیں، شوہر کی عظمت کو اس میں جگہ نہیں، سب سیکھ لیا، اب وہاں جا کر سکھانے جاتی ہے۔ اب جب سکھانے جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ نباؤ نہیں ہو سکتا، لہذا اس لیے فرمایا کہ شریعت نے جو کہا ہے جتنی جلدی ہو سکے نکاح کرے، اگر نکاح نہ کریں گے تو جو گناہ ہوں گے ہمارے بچوں سے اس کا نقصان اور اس کا وبال اور اس کی سزا ہم ماں باپ کو بھی بھگتنی پڑے گی۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، ہمارے بچے بہت نیک ہیں، بھروسہ ہے ہمیں ہمارے بچوں پر۔ ہاں ہونا بھی چاہیے، ہمارے بچوں پر ہمیں اعتماد ہو، بھروسہ ہو، لیکن صرف بھروسہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے بچے اچھے ہیں، ماحول بگڑا ہوا ہے،
ماحول ایسا ہے کہ اچھے اچھے ولی کے بچے بھی آج کے زمانے میں ہو، انہیں بھی بگڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج کیا ماحول ہے؟ علماء کے بچے، دینداروں کے بچے، نمازیوں کے بچے، روزے داروں کے بچے، حاجیوں کے بچے، اچھے خاندان کے بچے ایسا کام کر رہے ہیں کہ پورا خاندان جو ہے اپنی ناک نیچے کیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ماحول بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے بچے ہو سکتا ہے کہ بہت اچھے ہوں، لیکن ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ان سے بچنا ہمارے بچوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ لہٰذا اعتماد اپنی جگہ، لیکن نگرانی بھی ہونی چاہیے، اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے، بعد میں چل کر ہم پچھتاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، بنگلور کے ایک صاحب ہم سے ملاقات ہوئی، ہم جماعت میں تھے، گشت میں گئے، ملاقات ہوئی، تو جاتے ہوئے جو ہے رہبر کہنے لگے کہ مولانا وہ تو کبھی ہم 18-20 سال سے ان کے گھر کو جا کر دستک دیتے ہیں، ایک دن باہر نہیں آتے۔ جس گھر کو جا رہے ہیں ہم 18-20 سال سے ہم جا رہے ہیں، ایک دن باہر نہیں آتے، اندر سے ہی جواب دیتے، روکھا سوکھا کہہ کے بھگا دیتے، ملاقات نہیں کرتے۔ تو آج بھی چلو ہر دن کی طرح آج بھی کوشش کر لیں گے۔ تو گھر میں جا کر آواز دی تو ایک بزرگ باہر آئے، ایک بڑے عمر کے آدمی باہر آئے، ہم نے ان سے بات کی، تھوڑی دیر بات کی، بات اچھی ماشاءاللہ اچھے انداز سے، ادب سے، احترام سے بات سنی۔ ہم نے کہا مغرب کے بعد جو ہے مسجد میں بیان ہوگا، آ جائیں۔ مغرب کے بعد آئے، بیان ہوا، بیان کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھے۔ مقامی ساتھی پریشان، 18-20 سال سے نہیں آ رہے تھے، کیا ہوا؟ تو بعد میں جو ہے ہم ان سے ساتھ میں بیٹھے تو کہنے لگے کہ مولانا 18-20 سال سے آپ بھی آتے تھے یہاں کے جماعت کے ساتھی، اور بہت سارے لوگ ہمیں کہتے، لیکن مجھے بھروسہ تھا، میں بہت نیک ہوں، میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، لیکن آج میرا بھرم ٹوٹا اور میرا وہم ٹوٹا، اور آج میری حالت یہ ہے کہ میری بچی کو 18 سال ہونے میں 3 مہینے باقی ہے، میرے بچی غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، میں سمجھا رہا ہوں، وہ یہ دھمکی دیتی ہے کہ آپ جو کرنا ہے 3 مہینے کریں، اس کے بعد میں آزاد ہوں، آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے میرا، میں 18 سال کی ہو جاؤں گی، میں اپنی مرضی کی مالک ہو جاؤں گی۔ میں اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتا تھا اور تبلیغ والوں کو اور ان دھرم تک آنے والوں کو کہتا، یہ مجھے کیوں سمجھانے آ رہے؟ بہت سارے لوگ بے دین ہیں، گنہگار ہیں، انہیں جا کر سمجھائیں، میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں تو حدیث بھی پڑھتا ہوں، میں تو دیندار ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، مجھے کیوں سمجھانے آ رہے؟ میرے گھر کا ماحول کیا بگڑا ہوا ہے؟ مجھے اپنے آپ پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر بڑا ناز تھا، لیکن آج میرا یہ وہم ٹوٹا کہ میں دیکھنے میں تو میں نے اپنے بچوں کو اچھا سمجھا، لیکن میں نے ان کی تربیت نہیں کی، اچھے ماحول میں نہیں رکھا۔ آج وہی اولاد میرے لیے درد سر بن چکی ہے، خون کے آنسو میں بہا رہا ہوں۔ ایسا ایک نہیں ہے، ہر جگہ پر ہمیں واقعات ملیں گے، ہر جگہ پر ایسی کارگزاریاں ملیں گی کہ والدین پریشان ہیں۔ کیوں؟ ماحول ہی ایسا بگڑا ہوا ہے، ماحول ہی ایسا جو ہے برا ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو نکاح کو جلدی کرنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر ہم نکاح دیر کرتے ہیں، ایک وجہ تو کیا ہماری بچیاں چھوٹی ہیں، کیا بوجھ اٹھائے گی، کیسے کرے گی؟ جس دن وہ بالغ بن گئی، نکاح کا بوجھ اٹھانے کی طاقت اللہ نے انہیں نصیب فرما دی، ہو گیا۔ جس دن وہ عمر کو پہنچ گئی، اب وہ بچی نہیں رہی، نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت اللہ نے انہیں نصیب فرمائی ہے۔ اب ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور ہماری کمزوری بھی اللہ جانتے ہیں، ہماری طاقت بھی اللہ جانتے ہیں، ہمارے اندر برداشت کا کتنا مادہ ہے یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ نے وہ نکاح کی عمر بیان فرمائی ہے تو اس میں کمی ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا فرمایا کہ جلدی نکاح کریں۔ تو ایک وجہ تو ہم سوچتے ہیں بچیاں، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، کیا ہوگا؟ یہ بالکل غلط ہے، اللہ آگے کی زندگی محبت بھری انہیں نصیب فرمائے۔ ایک اور وجہ جو نکاح میں دیر ہونے کے عام طور پر نظر آتی ہے وہ تعلیم ہے، اسٹڈی ہے۔ بالغ ہونے کے بعد بھی پڑھائی اتنی چلتی رہتی ہے کہ نکاح دیر ہو جاتا ہے۔ تو پڑھائی سے، تعلیم سے، ایجوکیشن سے، اسٹڈی کرنے سے اسلام اور اسلام کی تعلیمات نہیں روکتی ہیں، لیکن یہ کرنا کہ تعلیم کے نام پر نکاح دیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔
اس لیے کہ تعلیم کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. 20-25 سال 30 سال پہلے تک کیا ہوتا, ماں باپ کہتے بچے سے تو 10ویں پڑھ لے, SLC پڑھ لے, کوئی نوکری لگے گی شادی کر دیں گے. 20-25-30 سال پہلے تعلیم کی معیار کیا تھی, SLC 10ویں پڑھ لو, تمہیں جو ہے اس کے بعد نوکری مل جائے گی, ہم تمہاری شادی کر دیں گے. پھر زمانہ آتا گیا, 10ویں پر نوکریاں نہیں ملنے لگی, ماں باپ کہنے لگے PUC پڑھ لو, 12ویں پڑھ لو, تمہیں نوکری ملے گی, ہم شادی کر لیں گے. تو اب 2 سال اور چلے گئے, پہلے 15-16 سال میں نکاح ہوتا, پھر PUC ہوا تو 18-19 سال میں نکاح ہونے لگے. پھر اس کے بعد زمانہ آیا کہ جو ہے PUC پر 12ویں پر بھی نوکریاں نہیں ملنے لگی, تو ماں باپ نے کہا ڈگری کر لو, تمہیں نوکری ملے گی. 21-22 سال کی عمر یہاں چلی گئی. پھر اس کے بعد زمانہ ایسا آیا, پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد کہا کہ پوسٹ گریجویشن کر لو, اس کے بعد تمہیں جو ہے نوکریاں ملے گی, تب ہم تمہیں شادیاں کریں گے. اور آج ایسا زمانہ ہے, بڑے سے بڑے ڈگری کے بعد بھی نوکری نہیں مل رہی ہے. تو کب تک ہمارے بچوں کی جوانی ہم ضائع کریں گے, کب تک ہمارے بچوں کی عمر ہم ضائع کریں گے؟ تعلیم چلتی رہے, تعلیم سے رکاوٹ نہیں ہے, لیکن تعلیم کی وجہ سے نکاح دیر نہیں ہونا چاہیے, نکاح کو وقت پر کر دینا چاہیے. تو نکاح کو وقت پر کرنے کی کوشش. نکاح کو وقت پر کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. وقت کیا ہے, شریعت نے تو بتا دیا, بالغ. ہاں, کسی ملک میں لڑکیوں کی عمر 18 سال, لڑکوں کی عمر 21 سال, جیسا کہ ہمارے ملک میں ہے, لڑکیوں کے لیے 18 سال کی عمر ہے, لڑکوں کے لیے 21 سال ہے. تو یہ ملکی قوانین کا بھی ہمیں پاس و لحاظ کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ ملک نے 18 کا, لیکن ہم 28 پر بھی نہیں آ رہے ہیں, تو ملکی قانون پر بھی ہم تاخیر کر رہے ہیں. تو یہ بالکل جو ہے مناسب نہیں ہے. تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ تعلیم کو بہانہ نہ بنائیں. ہاں, ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے, پڑھنے دیں. ہم اپنے بچے کو جب وہ پڑھائی کر رہا ہے اسے پال رہے ہیں, اور ہم یہ سوچیں کہ میں اپنے بچے کو پڑھائی کی وجہ سے نکاح دیر کروں گا, میرا بچہ گناہ کرے گا, تو اس گناہ سے بچنے کے لیے کیا میں اپنے بچے کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کے بھی خرچے کو نہیں اٹھا سکتا؟ کیا یہ ضروری ہے کہ لڑکا ہی شروع سے پورا خرچہ اٹھائے جب تک اسے نوکری نہیں لگ جاتی, جب تک وہ کاروبار میں سیٹل نہیں ہو جاتا, جب تک ہم لڑکے کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی؟ کیا اس وقت تک لڑکے کا باپ اپنی بہو کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا؟ کیا بہو اپنے سسر کے ذمے میں نہیں رہ سکتی؟ کیا بہو کا سسر کا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ کہاں سے؟ بچے کی تعلیم جاری رکھیں, نکاح کریں. جب تک بچہ کمانے والا نہ بن جائے تب تک ہم خرچہ بچے کا بھی اٹھا رہے تھے, بہو کا بھی اٹھا لیں, کیا حرج ہو جائے گا؟ لیکن گناہ سے تو بچے گا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے, ہمارا بچہ وہ کمانے والا بنے, کمانے والے بننے تک چاہے وہ 1000 مرتبہ زنا کرے, لاکھوں گندی فلمیں دیکھے, کئی مرتبہ اللہ کی نعمت کو اپنے ہاتھوں سے نکال کر خود کمزور ہو جائے, اپنی صحت برباد کرے, جوانی برباد کرے, سب برباد کرے, ہمیں منظور ہے, لیکن پڑھائی کے دوران نکاح کرنا منظور نہیں ہے. تب ایسا سوچنا ہماری سوچ صحیح ہے یا غلط ہے؟ 10 سال جوانی کو ہو گئے, اور یہ انسان کی ضرورت ہے, نفسانی خواہشات نہیں, انسان کی انسانی جذبات ہے. یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے نکاح کے تقاضوں کا ہونا, یہ انسان کی فطرت ہے, اور اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے. بھوک لگی ہے, اب بھوک لگی ہے, سامنے کھانا رکھا ہوا ہے, اور ہم کہیں گے کہ نہیں میں پڑھائی کر کے ڈگری ہونے کے بعد کھانا کھاؤں گا, تب تک میں بھوک برداشت کروں گا. یہ بالکل غلط ہے, خلاف فطرت ہے. بھوک لگنے پر کھانا کھانا چاہیے, پڑھائی بھی کرنی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. پڑھائی کے لیے اتنا وقت دے دیا کہ چکر آ کر بھوک سے گر گیا, یہ مناسب نہیں ہے. تو نکاح میں دیری اتنی ہو گئی پڑھائی کی وجہ سے, مجبوراً رات کے اندھیرے میں 4 دیواری میں گناہ کر رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے کتنے ایسے ماں باپ ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بچہ
اور اس کے موبائل میں فلمیں بھی ہیں، اس کے موبائل میں فحش فلمیں بھی ہیں، نازیبا حرکات بھی ہیں، وہ انسٹاگرام پر کیا دیکھ رہا ہے، وہ فیس بک پر کیا دیکھ رہا ہے، وہ دوسرے ویب سائٹ پر کیا دیکھ رہا ہے، یہ سب ہمیں معلوم ہے، سب ہمیں گوارا ہے، نکاح کرنا گوارا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ گناہ تو ہمیں منظور ہے، شریعت ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہماری بچیاں ہیں، وہ ضرورتیں پوری کر رہی ہیں، ہر طرح کی برائیاں کر رہی ہیں، لیکن نکاح کرنا ہمیں منظور نہیں ہے۔ آج کتنے ایسے لڑکے ہیں، آج جو کالجوں میں پڑھنے والے ہیں، یہ ماحول وہ زیادہ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، آج کے کالج کے ماحول میں شاید ہی کوئی لڑکا ہوگا جس کی گرل فرینڈ نہ ہو۔ پڑھنے والے کالجوں میں شاید ہی کوئی لڑکا جس کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو، شاید ہی کوئی لڑکی ہوگی جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو۔ تو اب عقل کے اعتبار سے سوچے، جو لڑکا پڑھتے ہوئے گرل فرینڈ کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، کیا وہ بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا؟ بلکہ بیوی کا خرچہ گرل فرینڈ کے خرچے سے کم ہوتا ہے۔ آج پڑھتے ہوئے ہر لڑکا گرل فرینڈ کا خرچہ اٹھا رہا ہے، اس کے برتھڈے کو منا رہا ہے، اس کے ہر خواہشات کو پورا کر رہا ہے، ریسٹورنٹوں میں اور ہوٹلوں میں اسے ٹریٹ دے رہا ہے، بڑے بڑے مالز میں اسے شاپنگ کرا رہا ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں جب گرل فرینڈ کا ہر خواہش پوری کر رہا ہے، کیا شادی کر کے بیوی کے تقاضے پورا نہیں کر سکتا؟ تو جو ماں باپ اپنے بیٹے کو پاکٹ منی دے رہے ہیں گرل فرینڈ کے خرچے کے لیے، کیا وہ ماں باپ اپنے بیٹے کو بیوی کی ضرورت پورا کرنے پیسے نہیں دے سکتے؟ فرمایا کہ سوچ ہماری بگڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے نکاح دیر ہو رہا ہے۔ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا لڑکا پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اس کی وجہ سے نکاح دیر ہو رہا ہے۔ بعض جگہ ہے کہ خود کا گھر نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے لڑکوں میں بھی پریشانی ہے، لڑکی والوں میں بھی پریشانی ہے۔ لڑکا بہت اچھا ہے، لیکن لڑکی والے کہتے ہیں خود کا گھر نہیں ہے، ہم بچی نہیں دیں گے۔ اب اس کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے۔ اب یہ چکر میں لڑکا کماتا ہے، پہلے پڑھائی کرتا ہے، پڑھائی میں 25 سال چلے گئے، پھر کما رہا ہے، سیونگز ہو رہے ہیں، اب اس سیونگز کے بعد جو ہے گھر بناتا ہے، گھر بنایا 30-40 لاکھ کا، 10-15 لاکھ اس کے پاس تھے، 10-15 لاکھ لون لیا، اب تب جب گھر بنا شادی کر رہا ہے، یہ اور اس کی بیوی دونوں کما کر موت تک اس گھر کا لون چکا رہے ہیں۔ اور میں یہ کیا بات ہے کہ گھر ہوگا تو بچی دیں گے، لڑکا اچھا ہے، دیندار ہے، کرائے کے گھر میں، تو کیا حرج ہے، بچی دینے میں کیا نقصان ہے؟ تو نکاح کو جلدی کرنا چاہیے۔ نکاح کو دیر کرنے کے جو بہانے، ہمارے بچے ابھی سمجھدار نہیں ہیں، یا ہمارے بچے جو ہے ابھی پڑھائی کر رہے ہیں، یا ہمارے بچے اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہیں، یا ہمارے بچوں کا خود کا گھر نہیں ہے، یہ سب بہانے۔ بعض لوگ یہ بھی بہانہ کرتے ہیں ہم پہلے حج کر کے آئیں گے پھر بچوں کا نکاح کریں گے۔ یہ بھی غلط ہے۔ حج اپنی جگہ ہے، جب اللہ نے توفیق دی حج کریں، جب بچے نکاح کی عمر کو پہنچ گئے نکاح کریں۔ نکاح اور حج کا کیا تعلق ہے؟ تو بہت ساری ایسی جو ہے برائیاں ہیں جس کی وجہ سے نکاح دیر ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نکاح ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کو وقت پر پورا کرنا چاہیے۔ اگر کھانا کو وقت پر، میں بھوکا ہوں، بریانی کھانا ہے مجھے، لیکن بریانی نہیں ملی تو کیا کروں گا؟ روٹی کھاؤں گا۔ وہ بھی نہیں ملا تو بیکری میں کچھ کھا لوں گا۔ وہ بھی نہیں ملا تو حلال نہیں ملا تو حرام ہی صحیح، لیکن کیا کروں گا؟ میں کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں گا۔ بھوک لگی ہے، حلال ملا تو حلال طریقے سے بھوک مٹاؤں گا، حلال نہیں ملا تو حرام طریقے سے بھوک مٹاؤں گا۔ یہی حال نوجوانوں کا ہمارا ہے۔ وقت پر نکاح کریں گے، حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کریں گے، دیر کریں گے تو حرام طریقے سے اپنی خواہشات پوری کریں گے۔ بہت سارے حرام طریقے ہیں، تفصیل آپ جانتے ہیں، جو ہے بہت سارے بچے جو ہے غلط فلمیں دیکھ کر اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک کوٹا ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک کوٹا، کہ زندگی میں انسان کو مال کتنا ملے گا، ایک کوٹا ہے۔ اب وہ تم جوانی میں حلال کماؤ، حرام کماؤ، جمع کر لو، بڑھاپے میں خالی رہو، یہ کوٹا اللہ کا ہوتا ہے کہ اس انسان کو اتنا مال پوری زندگی میں ملے گا، اللہ کا ایک کوٹا ہے۔ اب ایک کوٹا ہوتا ہے کہ اسے اتنی روزی ملے گی، پوری زندگی میں اتنی روزی اسے
ملے گی، اللہ کا ایک کوٹا ہوتا ہے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں اسی طرح اللہ نے کوٹا دیا ہے کہ یہ انسان زندگی میں اتنی مرتبہ اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، اللہ نے ایک کوٹا دیا ہے، اس کا آدھا حصہ ہمارے بچے ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں، بعد میں چل کر بیویوں کے حق کے ادائیگی میں کمزوری آتی ہے، کیونکہ 15-20 سال تو جوانی کے بعد ایسے ہی گزار دیے، 30-35 سال میں نکاح ہو رہا ہے تو ایک حصہ ہمارا ضائع ہوگا، چاہے زنا میں ہو، چاہے مشت زنی میں ہو، چاہے دوسرے انداز سے ہو، ہم نے ہمارے کوٹے کا اتنا حصہ ضائع کر دیا، باقی حصہ پوری زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ سب اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے، ہماری عقل سے دنیا نہیں چلتی، اللہ کے نظام سے دنیا چلتی ہے۔ تو نکاح کے سلسلے میں جو غلطیاں ہیں اس میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ دیر سے ہو رہا ہے اور اس کی یہ برائیاں ہیں، چاہے یہ بات ہمیں کڑوی لگے، یہ محسوس ہو کہ جمعہ میں ممبر کے اوپر بیٹھ کر یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، یہ وہی بات ہے جو ہر انسان اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہے، شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتا ہے۔ کئی مائیں اپنے بچوں کو ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں کہ ان حرکتوں کو اپنے شوہر سے بھی بیان کرنے میں شرم آتی ہے۔ کئی باپ اپنے بچوں کو ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو اپنی بیوی کو بھی بتانے میں اسے شرم آ رہی ہے، وہ باتیں ہمیں مجبوراً ممبر سے کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا ماحول بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، نکاح وقت پر ہونا چاہیے۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی 7-8 سال پہلے بنگلور میں ایک جو ہے کانفرنس ہوئی، ایک اخبار میں اس کے تفصیلات آئے تھے، ایک صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ ہائی اسکول میں ایک جو ہے چھاپا ڈالا گیا، اچانک ایک سروے کیا گیا ہائی اسکول میں، 8th 9th اور 10th ان بچوں کے موبائل لیے گئے۔ 7-8 سال پہلے کا واقعہ، ہائی اسکول کے بچوں کا موبائل لیا گیا، جو ہے 8ویں 9ویں 10ویں جماعت میں پڑھنے والے۔ تو جیسے ہی موبائل لیا گیا اور اسے دیکھا گیا تو 80% بچوں کے موبائل میں فحش فلمیں تھیں، جو ہائی اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں۔ پھر اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہوئی، ایک کانفرنس ہوئی کہ ہمارے کم عمر بچے ایسے بگڑ رہے ہیں جسے کیسے بچا جائے۔ نصرانی کرسچن کے بھی ایک فادر آئے ہوئے تھے اور وہ جو ہے بہت بڑے جو ہے اسکالر تھے، وہ تھے، اور ہندوؤں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے بہت سارے جو ہے انٹلیکچوئل اور بہت سارے بڑے بڑے پڑھے لکھے آدمی جمع ہوئے، 8-10 آدمی، اور ایک انٹرویو ہوا، ایک ڈیبیٹ ہوا کہ کیا کیا جائے، ہمارے بچوں کو ان برائی سے کیسے بچائے۔ تو کسی نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو اسمارٹ فون نہیں دیں تب وہ بچیں گے، تو دوسرے نے کہا ہم نہیں دیں گے تو دوسرے بچے کا موبائل ہوگا اس میں وہ دیکھ لیں گے، چلو اسکول میں کوئی موبائل نہیں ہوگا، نیٹ کیفے میں جائیں گے وہاں جا کر دیکھ لیں گے۔ تو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے آپشن بتائے کہ ہمارے بچوں کو برائی سے بچانے کے لیے یہ کرنا چاہیے، لیکن کوئی پرماننٹ حل نہیں تھا۔ آخر میں جو اس میں ایک لیکچرر تھے، مسلمان تھے، انہوں نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو تمام جو انٹلیکچوئل تھے، اسکالرز تھے، تعجب میں پڑ گئے، آج کے زمانے کی پریشانی اس زمانے کا یہ ایشو ہے، مسئلہ ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ آج کی اس پریشانی کا سلوشن 1400 سال پہلے تمہارے نبی نے بیان کیا، وہ کیا سلوشن ہے؟ تو مسلمان جو لیکچر تھے انہوں نے کہا اس کا ایک ہی راستہ ہے، جیسے ہی ہمارے بچے بالغ ہو نکاح کر دو۔ نکاح ہوگا، نہ فلموں کی ضرورت پڑے گی، نہ میڈیا کی ضرورت پڑے گی، نہ کالجوں میں دوسرے لڑکیوں کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی ریزارٹوں میں جانے کی ضرورت پڑے گی۔ جب نکاح ہوگا ان کے خواہشات پورے کرنے کا حلال طریقہ ملے گا، ہمارے بچے حرام طریقوں سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ایک ہی واحد علاج ہے ہمارے اس معاشرے کے بگاڑ کا کہ ہم اپنے بچوں کا جلدی نکاح کریں۔ تو اس کی یہ فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس نکاح کو جلدی کرنے کا فکر نصیب فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کی ہر طرح کی برائیوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ پورے معاشرے میں جو بگاڑ پھیلا ہوا ہے اس بگاڑ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور
جو نوجوان ہیں اس طرح کی بری عادتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ عادتیں ہم سے چھوٹ جائیں، لیکن یہ عادتیں نہیں چھوٹ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پورے امت کے نوجوانوں کی اس طرح کی برائیوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ نے جو نعمتیں ہمیں امانتاً دی ہیں اسے اسی کی جگہ میں استعمال کرنے اور ان امانتوں کو ضائع کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔